بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے جب اردو میں وعظ ہوتا ہے یا خطبہ ہوتا ہے عربی میں جو واجب خطبہ ہے، تو اس موقع پر بہت سارے حضرات گردنیں پھلانگ کر آگے کی صف میں آنا چاہتے ہیں۔ تو اس بارے میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ تو ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جو آدمی اس طرح گردنیں پھلانگ کر آگے آتا ہے تو اس کو جہنم کے لیے پل بنایا جائے گا، یعنی جیسا اس نے عمل کیا ہے تو اسی طرح کی سزا دی جائے گی۔ اس نے لوگوں کو گویا پل کی طرح استعمال کیا تو اس کو بھی اس طرح استعمال کیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وعید اس وقت ہے جبکہ آگے کی صفوں میں جگہ نہ ہو، پھر بھی کوئی آدمی پیچھے سے گردنیں پھلانگ کر آگے آنا چاہتا ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف جمعہ کے خطبے یا وعظ ہی کا نہیں ہے، بلکہ عام وعظ کی مجلسوں کا بھی یہی حکم ہے کہ جہاں پر لوگ مل کر بیٹھے ہوئے ہوں تو گردنیں پھلانگ کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو یہ اس وقت جبکہ آگے جگہ نہ ہو، اب آگے کی صف والے ہی اس طرح بیٹھے ہوں کہ جگہ خالی ہو، تو ایسی صورت کے اندر پیچھے سے کوئی آدمی گردنیں پھلانگ کر آگے آتا ہے تو وہ اس وعید کا مستحق نہیں ہوگا، اس کے لیے جائز ہے۔ اس لیے آگے کی صفے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح بیٹھیں کہ خلا باقی نہ رہے۔ یہ اور بات ہے کہ دیر لگ جاتی ہے، آدھا پونا گھنٹہ ہو جاتا ہے تو دو زانوں قاضی کی حالت میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، چار زانوں بیٹھتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ زیادہ خلا نہ رہے اور صفوں میں زیادہ مصلیوں کی گنجائش نہ رہے، بعد میں اس طرح بیٹھنا چاہیے آگے پیچھے ہو کر۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ بہت سے حضرات اردو میں جب وعظ ہوتا ہے جمعہ سے پہلے تو مسجد میں آتے ہیں اور وعظ سننا شروع کر دیتے ہیں اور سنتیں نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ سنتیں موقعہ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اردو میں جب وعظ ہو رہا ہو تو اس وقت جو حضرات مسجد میں آتے ہیں ان کو سنتیں پڑھ لینا چاہیے، پڑھنا ہی چاہیے سنت موقعہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جو عربی میں خطبہ ہوتا ہے اس کا حکم الگ ہے۔ اردو میں جو وعظ ہوتا ہے اس میں یہ ممانعت نہیں ہے کہ خطبے کے دوران سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ اردو میں جب وعظ ہو رہا ہو تو پہلے اپنی سنتیں پڑھ لے، اس کے بعد وعظ سننا شروع کرے۔ اور اگر عربی میں خطبہ شروع ہو گیا ہو، واجب خطبہ، تو ایسی صورت کے اندر اب سنتیں شروع نہ کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی 1-2 منٹ میں خطبہ شروع ہونے والا ہے تو سنتوں کی نیت نہیں باندھنی چاہیے۔ اور اگر کسی نے سنت پڑھنا شروع کر دیا اور پھر خطبہ شروع ہوا تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ پہلی 2 رکعتوں میں ہو تو 2 رکعت پر سلام پھیر دے اور اس کے بعد ان 4 رکعتوں کو نماز کے بعد دوبارہ پڑھ دے، اس کی قضا کر دے۔ اور اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا یا چوتھی رکعت میں تھا تو اس صورت کے اندر اب مختصر قرات کر کے، یعنی جو فرض مقدار ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 آیت 4 آیتیں ملا کر اپنی سنتیں پوری کر لے اور اس کے بعد خطبہ سنے۔ اگر جمعہ سے پہلے سنتیں چھوٹ گئی ہیں اور اسی طرح دوسرے ایام میں ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت موقعہ چھوٹ گئی ہوں تو ایسی صورت کے اندر نماز کے بعد ان کی قضا کرنا چاہیے، قضا کرنے کا حکم ہے۔ اب کب قضا کریں؟ تو بہتر یہ ہے کہ نماز کے بعد کی جو سنت موقعہ ہے، ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت موقعہ، جمعہ کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو نماز کے بعد والی سنت موقعہ پہلے پڑھیں اور جو نماز سے پہلے والی سنت موقعہ چھوٹ گئی ہے اس کو آخر میں پڑھیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ پھر فجر کے اندر بھی کہ بعض مرتبہ مسجد میں آئے اور جماعت کھڑی ہو گئی اور سنتیں باقی ہے
تو ایسی صورت میں سنتوں کا کیا حکم ہوگا؟ تو اگر اس کو یہ امید ہے کہ میں 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ لوں گا اور مختصر قرات کر کے اور مجھے کم از کم آخری قاعدہ مل جائے گا، تو ایسی صورت میں سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ البتہ صفوں میں کھڑے ہو کر نہ پڑھیں، بلکہ جماعت خانے سے باہر کسی ستون کے پیچھے پڑھ لیں۔ صفوں میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے باہر پڑھنی چاہیے۔ اور اگر یہ خطرہ ہو کہ میں 2 رکعت سنتیں پڑھنے جاؤں گا تو ایسی صورت میں مجھے آخری قاعدہ بھی نہیں ملے گا، تو ایسی صورت میں نماز میں شریک ہو جائے، جماعت میں شریک ہو جائے، اور یعنی کہ یہ 2 رکعت سنت موقدہ تو وہ اشراق کے وقت ان 2 رکعتوں کو پڑھ لے۔ اور کب تک پڑھ سکتا ہے؟ زوال تک۔ زوال ہو جائے، ظہر کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد اب ان 2 رکعتوں کی قضا نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر نماز بھی چھوٹ گئی ہے کسی کی، فجر کی نماز ہی چھوٹ گئی ہے، سویا رہا، تو ایسی صورت کے اندر نماز اور سنتیں دونوں کو اشراق سے لے کر زوال تک قضا کر رہا ہو تو دونوں کو پڑھے، سنتیں بھی پڑھے اور 2 رکعت فرض بھی پڑھے۔ اور اگر ظہر کے وقت میں اس کی قضا کر رہا ہے تو ایسی صورت میں صرف فرض کی قضا کرے گا، سنتوں کی ساتھ میں قضا نہیں کرے گا۔ اور جب بہت سے لوگ سد تلاوت سے متعلق بھی پوچھتے ہیں، بعض مرتبہ خاص کر حفاظ میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ کئی مرتبہ ان پر آیات سجدہ پڑھنے کی وجہ سے کئی سد تلاوت واجب ہو جاتے ہیں اور ان کو ایک ساتھ ادا کرنا ہو تو کیا تعین کرنی پڑے گی کہ 9ویں پارے کا جو سد تلاوت ہے وہ کر رہا ہوں یا 13ویں پارے کا؟ اس طرح تعین فرمایا نہیں، تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کثرت سے واجب ہوتے ہیں، اس لیے اس میں گنجائش ہے۔ اگر 5-6 سجدے ایک ساتھ واجب ہو گئے تھے اور آپ کو ادا کرنا ہو تو صرف یہ نیت کر لے کہ میرے ذمے جو سجدے تلاوت ہیں ان کو میں ادا کر رہا ہوں، تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدے تلاوت صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی